بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو کافی اہم نیوز ہیں آج بھی، ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نیوز شیئر کرتا ہوں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ لنک بھی ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ خود بھی اس کو ریڈ کر کے مزید اطمینان بخش آپ کے لیے ہوں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ نیوز جو ہے یہ بالکل کریکٹ اور صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اس نیوز کو میں نے پہلے بریک کیا تھا جب یہ اناؤنس کی گئی تھی، لیکن اب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ آخر کار انتظار ختم ہوا یہ کس چیز کا۔ اس کے بعد اریگو فارماسیون کے بارے میں بات کریں گے، اسپین نیشنلٹی زبان سرٹیفکیٹ کے بارے میں ایک اہم اپڈیٹ ہے، ایک اہم سہولت ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد اٹلی ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ کافی دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں، اس پہ بات کریں گے کہ اٹلی کے ورک پرمٹس کی خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا نکل رہے ہیں، کیا ورک پرمٹ لگ کے آ رہے ہیں لوگ، یہاں کے حالات یوں کے تو ہیں۔ اس پہ بات کریں گے تفصیلی ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کون سا آخرکار انتظار ختم ہوا ہے اور کون سی سہولت جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک نیوز بتائی تھی آپ تو کہ پلانا دی چوکی جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے ایکسٹرا خیریہ کے لیے۔ اس وقت میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک لنک بھی شیئر کیا تھا، لیکن زیادہ تر دوستوں نے شاید وہ لنک نہیں ریڈ کیا یا اس نیوز کو یا اس ویڈیو کو نہیں دیکھا۔ یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کوئی بھی نیوز ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز اس کو پورا دیکھا کریں، اس میں بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، وہی انفارمیشن بعد میں آپ نیچے مجھے کمنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ پوری ویڈیو دیکھ کے اس کے بعد اگر سمجھ نہ آئے یا کوئی کنفیوژن ہو تو پھر کمنٹ کیا کریں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پلان ہے پلانے دی چوکے، یہ باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دیا گیا ہے اور سٹی ٹو سٹی جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ ہر سٹی میں کتنے لوگ وہ بھیجیں گے۔ اس لنک میں جو نیچے میں آپ کو دے رہا ہوں، لنک نمبر 1 ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی، تو وہاں پہ لنک جب آپ اوپن کریں گے تو اس کے اینڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہر شہر کا لکھا ہوا ہے کہ ہر شہر میں کتنے کتنے اضافی لوگ بھیجے جا رہے ہیں تاکہ جو وہاں پہ رش بڑا ہوا ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکسٹرا خیریہ میں نارملی پیپر رینیو کروانے کے لیے لوگوں کو 6 سے 8 مہینے کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی پروسیس ہے وہ بھی سیم اسی طرح سچویشن ہے، 6 مہینے لگ رہے ہیں فیملی کے پیپر یہاں سے پاس ہونے میں۔ اس کے بعد جو اپنی ہوم کنٹری ہے وہ ٹائم آپ کو علیحدہ لگے گا۔ تو اس وجہ سے کافی زیادہ رش ہونے کی وجہ سے حالات کافی زیادہ ناساز ہیں ایکسٹرا خیریہ میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ پلانے دی چوکی جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ اس پلان کے بدولت جو 3 لاکھ کے قریب فائلیں پورے اسپین میں مختلف ایکسٹرا خیریہ کے آفسز میں پڑی ہوئی ہیں انترامیتے، ان کو جلد سے جلد حل کیا جائے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی فائلیں سبمٹ کروائی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان قریب ان کی فائلیں کم ٹائم میں پاس ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ پلانے دی چوکے سیم اسی طرح نیشنلٹی کے پلانے دی چوکے میں بھی آپ کو معلوم ہے 2-3 مرتبہ آ چکا ہے، تو وہاں پہ بھی جیسے یہ پلان آتا ہے، جیسے وہ امپلائی اضافی بھیجتے ہیں تو فوراً اس پہ ریئیکٹ آتا ہے، یعنی کہ بہت جلدی سے آپ کی فائلیں پاس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 ستمبر سے یہ ملازمین اپنا کام شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اگست کی چھٹیاں تھیں۔ اب سپتمبر سے یہ جو لوگ ہیں جو اناؤنس کیے گئے ہیں یہ اپنے اپنے سینٹرز میں جہاں پہ اضافی رکھے گئے ہیں، جو کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیچے لسٹ ہے، وہ آپ جیسے ریڈ کریں گے وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ 1 ستمبر سے یہ تمام سینٹرز میں یہ اضافی لوگ آ جائیں گے اور وہ آپ کی فائلوں کو جلد سے جلد نپٹانا شروع کر دیں گے، اور اس کی بدولت آپ کی فائلیں جلد نپٹنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا کام جلد ہوگا۔ یہ بہت ضروری تھا اور بڑی مرتبہ اس طرح خیریہ کہ آفیسز کے آگے غیر ملکیوں نے احتجاج بھی کیا ہے، سیتا سے ریلیٹڈ، دیر سے ریلیٹڈ، باقی معاملہ جو اس طرح خیریہ کی سست روی کے شکار تھے وہ تمام کے تمام انشاءاللہ تعالیٰ پلانے دی چوکے میں کلیئر ہوں گے اور فاسٹلی کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اریگو فارماسیون کے بارے میں کہ اریگو فارماسیون آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کورس کہاں سے کریں اور فری کہاں سے کریں، اور اس کورس کو کرنے کے بعد کیا جاب فری مل جائے گی، کانٹریکٹ فری مل جائے گا۔ تو اس سے ریلیٹڈ کافی زیادہ جو پریشانی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کورسز شیئر کروں، اگر وہ کورس آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 نیوز، یہ ایک ہی اریگو فارماسیون والی اور جو اس سے نیکسٹ والی ہے اسپین نیشنلٹی زبان سرٹیفکیٹ سے ریلیٹڈ جو میں نیوز ابھی آپ کو دوں گا یا انفارمیشن دوں گا،
وہ آپ نے غور سے سننی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اس سے آپ کے بہت سارے مسئلے جو آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ریگو فارماسیون میں کیا بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، خواہ وہ کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، کوئی بھی انگلش ملک بھی ہو، وہاں پہ اگر آپ چیک کریں گے تو ٹاپ پہ جو جاب کی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہے وہ آئی ٹی فیلڈ کی ہے. اور آئی ٹی فیلڈ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اگر آئی ٹی فیلڈ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ان لوگوں کی ہے جو پروگرامرز ہیں، جن کو پروگرامنگ آتی ہے. پروگرامنگ کن کو آتی ہے؟ جن کو کوئی نہ کوئی لینگویج آتی ہے. کون سی لینگویج؟ کمپیوٹر لینگویج، جس میں HTML ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، CSS ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار لینگویج ہیں جو کہ آپ اگر کر لیتے ہیں تو آپ کا فیوچر برائٹ ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ بالکل ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ تو نارمل کورس بھی نہیں کر سکیں گے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں یا آپ کا آئی ٹی سے کوئی نہ کوئی لنک ہے، جیسے پہلے کافی دوستوں نے کمنٹ بھی کیے تھے کہ وہ آئی ٹی پروفیشنل ہے یا آئی ٹی کی اسٹڈی کر رہے ہیں یا ڈپلومے کر رہے ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو اس طرف کنورٹ کر لیں. یہ جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک کورس شیئر کروں گا یہ فری آف کاسٹ ہے، اس پہ آپ اندراج کروا سکتے ہیں اور آئی ٹی کی لینگویج سیکھ سکتے ہیں. اور میں مشورہ دوں گا جاوا اسکرپٹ جو کہ اس وقت مقبول ترین جو ہے وہ لینگویج ہے، اور خاص طور پہ جو اینیمیشن، موویز، کارٹون، ایسی چیزیں جو بنائی جاتی ہیں وہ زیادہ جاوا اسکرپٹ میں بنائی جاتی ہیں. اور اس وقت یہ ہاٹ لینگویج ہے آئی ٹی انڈسٹری میں، تو اس کی طرف اگر آپ جائیں تو زیادہ بینیفیشری آپ کے لیے رہے گا. اگر آپ اس کورس کو کر لیتے ہیں اور لینگویج میں آپ تھوڑا بہت ایکسپیرینس لے لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی دقت نہیں ہوگی کانٹریکٹ لینے میں، جاب لینے میں اور اچھی پے لینے میں. اس وجہ سے اس کو سیریس لیں. اور اگر آپ اس لینگویج کو، اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک ہے، کلک کریں، فری آف کاسٹ ہے، وہاں پہ اندراج کرائیں. اندراج کرانے کے بعد آپ شروع کر سکتے ہیں. اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ زبان سرٹیفکیٹ 1 ستمبر سے دل یا دوست کا جو لینگویج کورس ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا، جیسے میں نے پہلے نیوز میں کہا کہ آپ نے یہ بھی غور سے سننی ہے، اس کا ریگو فارماسیون کے ساتھ کیا کنیکشن ہے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا. اگر آپ یہ دل یا دوست کا جو 1 ستمبر سے فری آف کاسٹ فری کورس شروع ہو رہا ہے اور یہ آن لائن کلاسز آپ کو دی جائیں گی، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں دل یا دوست، یہ دل یا دوست کا سرٹیفکیٹ کرنے کا آپ کو 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1 یہ کہ یہ تاحیات آپ کا ویلڈ ہے، یہ ایکسپائر نہیں ہوتا. لینگویج کورس اگر آپ کر لیتے ہیں، ایک تو آپ کا ریگو فارماسیون کے کسی بھی کورس کو کرنے کے لیے یہ سرٹیفکیٹ چل جائے گا. یہ سروینتی کا نیشنل لیول پہ بلکہ گلوبل لیول پہ سرٹیفکیٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا انگلش جو اسپینش لیول ہے وہ یہ ہے. یہ اسپینش لیول اگر آپ کا دل یا دوست ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کسی کورس میں بھی جائیں گے آپ کا جو لینگویج لیول ہے وہ ٹھیک ہوگا. اگر آپ اس سے بھی آگے کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کارآمد ہو جائے گا نیشنلٹی کے لیے بھی اور آپ کے کورسز کے لیے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا کورس جو ہے آپ کر سکتے ہیں. دوسرا، کل کو جب آپ کا نیشنلٹی کا ٹائم پورا ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی کسی اور طریقے سے آپ نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں جیسے میرج وغیرہ یا اس طرح سے، اس کے لیے بھی آپ ضروری کر دیا گیا لینگویج کورس، تو اس کے لیے بھی آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کے پاس آلریڈی لینگویج سرٹیفکیٹ ہوگا. وہ آپ یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو لیگل کروا سکتے ہیں، نیشنلٹی لے سکتے ہیں. اس وجہ سے اس کورس کو بھی اہمیت دیں. نیچے لنک موجود ہے، کس طرح سے آپ نے فری آف کاسٹ کرنا ہے وہ تمام طریقہ کار اس لنک میں موجود ہے. 1 ستمبر سے کلاسیں شروع ہو رہے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اپنا اندراج کروا سکتے ہیں. اٹلی امیگریشن تو آپ کو معلوم ہے کہ اوپن ہوئی، اس میں کافی مسئلے مسائل رہے. اس کے بعد انہوں نے پہلے ورک پرمٹ ایشو کیے، وہ پرائم منسٹر چینج ہوا، مسئلے رہے، بند ہو گئے، دوبارہ اناؤنس ہوئے 7500 کے قریب. اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بیچ میں ابھی تک خاص طور پہ پاکستانیوں کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ کافی زیادہ، اس میں کوئی خاص پیش رفت نظر ہوتی ہوئی نہیں آئی. 1-2 ہفتے پہلے اناؤنس کیا کہ اب تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور امبیسی بہتر طور پہ کام کرے گی، لیکن حالات جوں کے تو ہیں. اٹالین امبیسی جو پاکستان میں ہے وہ آپ کا جو نیولا اوستا جو اٹلی کا ورک پرمٹ ہوتا ہے اس پہ بالکل بھی کام نہیں کر رہی.
اگر کہ آپ کا ورک پرمٹ آپ اپلائی کرتے ہیں، جمع کرواتے ہیں، جو کہ اٹلی سے ایشو ہوا ہوتا ہے، وہ جینون ہے نہیں جینون وہ نہیں دیکھتے، وہ ریجیکٹ کرتے ہیں سیدھا، جس کی وجہ سے کسی بھی پاکستانی کا قابل ذکر نہیں ہے کہ ورک پرمٹ ایشو کیا ہو۔ جہاں تک بات ہے دوسرے ممالک کی، انڈیا کی، باقی نیپال کی یا دوسرے ممالک کی، افریقن ممالک کی، وہاں کے ورک پرمٹ جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیوں اس طرح سے اٹالین امبیسی یا اٹالین گورنمنٹ کر رہی ہے پاکستانیوں کے ساتھ، یہ سمجھ سے بالا تارا، لیکن اس وقت سچویشن ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ جو اٹلی کی ہے وہ خاص اچھی نہیں ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، جلد سے جلد یہ مسائل جو ہیں ورک پرمٹ سے، فیملی کے ویزا سے ریلیٹڈ جو اٹالین امبیسی اسلام آباد میں اس کے ساتھ ڈسکس کی جائے، اس کو حل کیا جائے، پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کب یہ نئے حالات جو ہیں وہ بہتر طور پہ آتے ہیں اور کس طرح سے یہ حالات کو چینج کرتے ہیں، آنے والے وقت میں یہ مزید واضح ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملے گی نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔